تقسیم ہند کے بعد سے ہی بھارت نے بین الاقوامی برادری کے سامنے کشمیر سے متعلق کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ رن آف کچھ میں پاکستان سے پنجہ آزمائی کے دوران منہ کی کھانے کے بعد بھارت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان سے اس شکست کا بدلہ لیا جائے گا۔ 6 ستمبر 1965 کے روز بھارت نے رات کی تاریکی میں میجر جنرل نرنجن پرساد کی قیادت میں 25ویں ڈویژن ٹینکوں اور توپ خانے کی مدد سے لاہور پر 3 اطراف سے حملہ کر دیا۔ دشمن یہ سوچ کر پاکستان پر حملہ آور ہوا تھا کہ لاہور پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے کے لیے پہلے اس کے لاہور کی جانب بڑھتے قدم روکنے تھے، جس کے لیے ساتلوج رینجرز کے نوجوانوں نے نہ صرف جان کے نذرانے پیش کیے بلکہ BRB نہر کا پل تباہ کر کے دشمن کا لاہور میں پہنچنا ناممکن بنا دیا۔ اس موقع پر میجر عزیز بٹی شہید نشانی حیدر نے عظیم قربانی کی مثال قائم کی۔ اس جنگ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ طاقت کے نشے میں چور بھارت نے پاک فوج کی توجہ لاہور محاذ سے ہٹانے کے لیے 600 ٹینکوں اور 1 لاکھ فوج کے ساتھ سیالکوٹ، چاروا، باجرہ گڑھی اور نکھنال کے مقام پر حملہ کر دیا، لیکن پاک فوج کے جوان اپنے جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور چونڈا کے محاذ کو دشمن کے سینکڑوں ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ چونڈا کے مقام پر پاک فوج کی قیادت جنرل ٹکا خان کر رہے تھے، جنہوں نے ہمت و بہادری اور شجاعت کے ذریعے نہ صرف سیالکوٹ کو بچایا بلکہ بھارتی کمانڈروں کی جانب سے پاکستان کی لائف لائن GT روڈ کو کاٹنے کی خواہش بھی ناکام بنا دی۔ پاک فضائیہ نے 6 ستمبر کو بھارت کے فضائی اڈوں پٹھان کوٹ، آدم پور اور ہلواڑہ پر بھرپور انداز میں حملے کیے۔ پٹھان کوٹ میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 10 طیارے تباہ کیے اور متعدد کو نقصان پہنچایا۔ 1965 کی 17 روزہ جنگ میں پاکستان نے مجموعی طور پر 35 طیاروں کو فضا اور 43 کو زمین پر تباہ کیا، جبکہ 32 بھارتی طیاروں کو طیارہ شکن گنوں نے نشانہ بنایا۔ اس طرح مجموعی طور پر بھارت کے 110 طیارے تباہ ہوئے۔ اس جنگ میں جنگی ساز و سامان کی کم تعداد کے باوجود پاکستانی افواج اور قوم نے اپنے جوش، ولولے اور جذبہ شہادت سے ثابت کیا کہ وہ اپنے مقدس سرزمین کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی ہر ممکن صلاحیت رکھتی ہیں۔